اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، بالعموم تمام اسلامی بھائیوں کے لیے، بالخصوص حافظ قرآن کے لیے ویڈیو بہت ہی اہم اور قیمتی ویڈیو ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے۔ ہمیں نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کی خاطر رمضان المبارک کے اندر عبادات کو سر انجام دیں گے، نیکیاں کریں گے، اور جو بھی نیک عمل کریں گے چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ نیت خالص کر لیں کہ اے اللہ میاں، ہم تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور کسی کا کوئی دکھلاوا مقصود نہیں ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے، اگر ہو سکے تو جب چاند نظر آ جائے تو آپ نے سورۃ القدر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ایک تو رزق کے دروازے کھلیں گے، ایک تو آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوگی، تو انشاءاللہ اگلے سال تک آپ کو روزی کی کوئی پریشانی اور فکر نہیں ہوگی، بشرطے کہ آپ خالص رہیں، قرآن کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مخلص رہیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل کر جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حافظ قرآن کے لیے میری ویڈیو بالخصوص ہے کہ جب آپ تراویح پڑھانے کے لیے مصلی پر آئیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے عجلت نہیں کرنی، جلد بازی نہیں کرنی، بالکل مطمئن رہنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے آپ نے قرآن بھی سنانا ہے، جسم کو بھی زیادہ نقل و حرکت نہیں کرنی۔ آدمی جس طرح کانپتا ہے، ڈرتا ہے کہ بھول نہ جاؤں، مطلب ہے کہ اس طرح کی تھوڑا خوف زدہ ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جب قرآن سنا رہے ہیں تو آپ پیچھے مقتدیوں کے ڈر کی وجہ سے، ان کی باتوں کی خوف کی وجہ سے، تانوں کی وجہ سے یہ کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں کہ مجھے غلطی آ جائے تو کیا ہوگا، کیا کیا باتیں کریں گے، فلاں کیا بات کرے گا، فلاں کیا کہے گا کہ آپ کو منزل نہیں آتی۔ آپ اس کے لیے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ حرمین شریفین کے امام وہ بھی بھول جاتے ہیں، ان کو بھی غلطیاں آ جاتی ہیں، صرف ان کو تراویح میں نہیں آتی بلکہ نماز میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو معزز سامعین، معزز قرآن حضرات، آپ نے اس کی بالکل ٹینشن نہیں لینی۔ میں خود بھی تراویح پڑھاتا ہوں، سناتا ہوں، الحمدللہ اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، سکون کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہوں، کوئی جلد بازی نہیں کرتا، کوئی ادھر ادھر کی باتوں کو ذہن میں نہیں لاتا، کیونکہ جب آدمی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو کافی ذہن کا حصہ پیچھے مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ادھر آگے قرآن بھی پڑھنا ہوتا ہے، رکوع کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، تو صرف ایک ذہن بنا لیں، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن پڑھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پیچھے جو باتیں کہیں، غلطی آ جائے، 10 نہیں 1000 غلطی آ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس بات کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے پہلے مانگ کر بھی جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے دھیان بھی کرنا ہے، اور ایک بات یہ بھی آپ نے کرنی ہے کہ آپ کی توجہ لوگوں کی جیبوں کی طرف نہ رہے، پیسوں کی طرف نہ رہے، ذرا برابر بھی خیال نہ ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے سنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے گا، بہت عزتوں سے نوازے گا۔ تو آپ نے ادھر ادھر کی باتوں کو توجہ میں خاطر خیال نہیں لانا، کیونکہ بہت سے لوگ تیزاب مزاج ہوتے ہیں، مزاج کے اندر سختی ہوتی ہے، باتیں کرنے کا مزاج ہوتا ہے، تنقید کرنے کا مزاج ہوتا ہے، بجائے حوصلہ افزائی کے مزید تنگ کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے ان کی طرف اپنا خیال بالکل نہیں دھرنا، آپ نے صرف قرآن کی طرف توجہ کرنی، بس ادھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو منزل اچھی ہے، درست ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے منزل یاد نہیں کرنی، آپ نے منزل کو خوب پڑھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، لیکن لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی، مقتدیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا، بہت عزتیں ملیں گی۔ یہ گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ رزق کا یہ وظیفہ ہے، جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک کام کریں گے نا تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور رمضان المبارک کے اندر آپ کو خوشیاں نصیب کریں اور بہت زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔